بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے دریا میں راستہ بنایا جائے گا، وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر ان کا یقین جیت گیا۔ زندگی کے جتنے بڑے اور عظیم سوال ہیں ان کا جواب خاموشی ہے۔ خاموشی ایک کائناتی زبان ہے۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ مصیبتوں میں انسان انتہائی آسانی سے اپنے آپ سے واقف ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں برا دیکھنے، برا سوچنے، برا سننے، برا بولنے اور برا کرنے سے بچا، اور ہمیں اچھائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب وہ تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں بلکہ پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ حسد ایسی بری چیز ہے جو ایمان کو کھوکھلا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار میں ہوتے ہیں۔ وقت تو گزر جاتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، مگر رویے کبھی سفر نہیں کرتے، وہ تھم جاتے ہیں۔ اگر وہ رویے اچھے ہوں تو زندگی کو بہار بنا دیتے ہیں، اور اگر برے ہوں تو دل کے ایک کونے میں ہمیشہ خزاں کی مانند بسیرا کیے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ اسے چنتا ہے جسے وہ اپنی ہی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اللہ رزق کھولے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ اچھی سوچ رکھو، کیونکہ سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سے کردار بنتا ہے، اور کردار سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ گناہوں کی کثرت نسیان کا باعث بنتی ہے۔ نسیان مطلب بھول جانا، یاد کیا ہوا قرآن بھول جانا، اللہ کے احکامات بھول جانا، نیکی کے کام کرنا بھول جانا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے کسی چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ ضمیر سڑک پر لگے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے،
مگر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ انسانوں نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں، لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہیں۔ ہم بھی جائیں گے ان گلیوں میں جن گلیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے، انشاءاللہ العزیز۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکیں۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ خود پر قابو رکھنے کے لیے دماغ کا استعمال کریں، جبکہ دوسروں کو قابو کرنے کے لیے دل کا استعمال کریں۔ حسد اور گمانڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ حقوق العباد کی جواب دہی ہے۔ روز قیامت لوگ اپنے گناہوں سے زیادہ دوسروں کے ساتھ کی گئی بدسلوکی کے باعث گرفتار کر لیے جائیں گے۔ خار راہ سے الجھ کر دامن تار تار نہ کر، ناحق کے بوجھ سے خود کو زیر بار نہ کر۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ پوری دنیا سے لڑنے والا انسان من پسند شخص کے آگے ہار جاتا ہے، اور وہی شخص اوقات دکھا کے چلا جاتا ہے۔ ماں باپ کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے، اتنی ہی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ ہاتھ کانٹوں سے کر لیے زخمی، پھول بالوں میں ایک سجانے کو۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، ہرس کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی تھوڑ ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو، اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو۔ اذان کو غور سے سننے والا بندہ کبھی بھی ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہو سکتا۔ قرآن سے سیکھو، یہ جینا سکھاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے باپ سے دور کیا، باپ کی محبت اور بڑھ گئی، قتل کرنا چاہا، ناکام ہو گئے، غلام بنا کر بیچا، وہ بادشاہ بن گئے۔ لوگوں کی سازشوں اور چالوں سے نہ گھبراؤ، اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھو۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہر چیز خرید سکتا ہے، لیکن نہیں، پیسہ کبھی بھی ٹوٹا ہوا اعتبار نہیں خرید سکتا۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے نا تو بازیاں نہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ پھر نہ انسان اپنی مرضی سے اس سے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہتھیاروں سے اسے گرا سکتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اپنے اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، ایک تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور دوسرا وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اگر زندگی میں کچھ پانا ہو تو طریقے بدلو، ارادے نہیں۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔